اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فرمایا اہبطوا اترو تم سب بعضکم تمہارے بعد لبعض بعض کے عدو دشمن ہوں گے فرمایا تم سب اترو تمہارے بعد بعد کے دشمن ہوں گے وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے ومتاع اور برتنا الہین ایک مقرر وقت تک اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور برتنا ہے ایک مقرر وقت تک۔ آیت نمبر سورہ اعراف کی 24 ہے۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی جس میں حضرت آدم اور حضرت حوا کی دعا اللہ رب العالمین نے ذکر فرمائی تھی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ جب حضرت آدم سے یہ خطا اجتہادی سرزد ہوئی تو اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں جب آپ نے استغفار کیا، توبہ کی، اب اس توبہ کا ذکر علماء فرماتے ہیں کہ حضرت آدم 300 سال تک، کتنے سال؟ 300 سال تک اسی ندامت کے باعث کہ مجھ سے یہ کام کیوں ہو گیا، اسی ندامت کے باعث حضرت آدم نے 300 سال اوپر آسمان کی طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ پھر جب اللہ رب العالمین کو منظور ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ ایک روایت جو آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز پیدا فرمائی، یہ چیز ڈالی، القاء کیا۔ 300 سال جب وہ روتے رہے، آسمان کی طرف دیکھا تک نہیں، ندامت کا اظہار کرتے رہے، تو اللہ نے دل میں القاء کیا۔ کیا چیز؟ کہ عرش کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو وہاں حضرت آدم نے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب یہ کلمات طیبات حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں دیکھے تھے، 300 سال اللہ نے دل میں وہ چیز جو ہے نا محو کر دی۔ 300 سال بعد جب اللہ نے توبہ قبول فرمائی تو دل میں ان کلمات کو القاء کر دیا۔ پھر حضرت آدم کے دل میں یہ بات آئی کہ اللہ کے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام ہے یہ کوئی بڑی عظیم ہستی ہوگی، اللہ کی کوئی بڑی عظیم ہستی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مقام ہوگا جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس نام کے صدقے سے دعا کی، عرض کی، یا اللہ نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میری غلطی کو معاف فرما دے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم سے پوچھا تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ عرض کیا اللہ آسمان پر یعنی عرش پر میں نے یہ لکھا ہوا دیکھا تو اس وقت میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی عظیم ہستی کا ہی نام ہو سکتا ہے، اللہ کے کسی محبوب کا ہی نام ہوگا، تو اسی نام کے صدقے سے میں نے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا میں بھی اسی نام کے صدقے سے تمہاری توبہ قبول فرماتا ہوں۔ تو اس کے بعد یہ بات اللہ نے فرمائی کہ اب تم سب جو اللہ کی حکمت تھی، سزا نہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ نے سزا کے طور پر زمین پر نہیں اتارا، سزا کے طور پر زمین پر نہیں اتارا۔ توجہ ہے نا؟ اس کا کیا ثبوت ہے، اس کا کیا دلیل ہے اس پر کہ اللہ نے سزا کے طور پہ نہیں اتارا؟ بات تو یہی نہیں ہو رہی کہ دونوں نے اللہ نے دونوں کو منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، اب پھر وہ دونوں چلے گئے، جب دونوں چلے گئے تو پھر
اللہ سے اپنی غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگ رہے ہیں، اللہ نے پھر فرمایا تم اتر جاؤ زمین پر۔ تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزا کے طور پر زمین پہ نہیں اتارا گیا؟ تو جناب اگر آپ توجہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، یہ جو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اس سے قبل اگر آپ غور کریں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ابھی پیدا کیا نہیں ہے، سزا ہوتی تو یہ پہلے ذکر نہ ہوتا، زمین پر اتارنا بطور سزا ہوتا تو یہ پہلے اللہ یہ بات فرشتوں سے نہ فرماتے کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، پیدا فرمانے سے پہلے ہی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، زمین سے مٹی نہیں لی گئی، جب ارادہ فرمایا ہے اس سے پہلے فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو یہ جو نائب بنانے والا تھا اللہ تعالیٰ، یہ اسی نائب کو کہاں کا نائب بنانا تھا؟ زمین پر۔ تو اس کو اسی اپنے نائب کو زمین پہ اتارا ہے اپنی حکمت کے تحت کہ انسان یہیں پہ، باقی انسانیت یہیں پہ پیدا ہوگی، یہیں پہ اس کا ٹھکانہ ہوگا، مستقر، یہاں فرمایا فی الارض مستقر، یہی ٹھکانہ ہوگا اور یہیں اس کا برتنا کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، اس کی زندگی کے تمام اسباب، زندگی گزارنے کی تمام ضروریات، زندہ رہنے کے لیے جو چیز انسان کے وجود کا لازمی حصہ ہیں، ضرورت ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العالمین نے زمین پر بھیج دی۔ رہنا یہیں پہ ہے، کھانا یہیں پہ ہے، پینا یہیں پہ ہے، سونا یہیں پہ ہے، جینا یہیں پہ ہے، مرنا یہیں پہ ہے۔ اور مرنے کے بعد اب یہاں پہ آ کے دو چیزیں ذہن میں رکھیے گا، مرنے کے بعد جو حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی باقی اولاد جو نیک اولاد ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے والی انبیاء اور رسل کی جو پیروی کرنے والے تھے، ان کا جو ٹھکانہ ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ہوگا جنت، جہاں سے جنت سے بھیجا گیا تھا واپس ان کو وہیں پہ جنت میں بھیجا جائے گا۔ اور جس شیطان کو وہاں سے دھتکارا گیا اور جس نے وہیں پہ اللہ سے دعا مانگ لی تھی، کہا تھا کہ مجھے تو قیامت تک کے لیے مہلت دے، اس کو مہلت دے دی گئی، مہلت جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، مہلت جتنی بھی طویل کیوں نہ ہو، بالآخر جلنا کڑنا اور مرنا اس نے کہاں پہ ہے؟ جہنم میں، سزا کے طور پر اس کو جہنم میں ہی پھینکا جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو شیطان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، اور شیطان کے پیروکاروں کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ حضرت آدم اور دیگر انبیاء کرام، حضرت آدم کی ذریت میں سے جو نیکوکار ہیں، آپ کو فالو کرنے والے ہیں، انبیاء کو ماننے والے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں، رہنا انہوں نے بھی زمین پہ ہی ہے، ٹھکانہ ان کا بھی زمین ہے، جینا انہوں نے بھی یہیں پہ ہے، مرنا انہوں نے بھی اسی زمین پر ہے، لیکن ان کو اللہ رب العالمین مرنے کے بعد ان کی ابدی زندگی کے ساتھ، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ، تمام نعمتوں کے ساتھ، ایسی ابدی اور لازوال نعمتوں کے ساتھ جن کو زوال ہے ہی نہیں۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس کی ایک زندہ مثال کہ یہاں پر دنیا میں دن اور رات کا ایک تعین ہے، دنیا کے اندر دن بھی ہے، رات بھی ہے، 24 گھنٹے ہیں، وہاں پر دن اور رات کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہاں پر تھکاوٹ کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہاں پہ بیماری کا تصور ہی نہیں ہوگا، وہاں پہ بڑھاپے کا تصور ہی نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ یہاں دنیا کے معاملات ہیں، جنت ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور وہ مستقر ہوگا، ٹھکانہ ہوگا، الہین تک نہیں، وہ ٹھکانہ ہوگا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم صفیہ اللہ اور دیگر انبیاء کرام علیہم رضوان کے ساتھ جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔